السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چاندنی رات تھی۔ چاند نہایت فراخ دلی سے سطح زمین پر اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ ہر چیز شفاف اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ اسلامی کیمپ اور ایرانی کیمپ میں بھی اگرچہ خاموشی طاری تھی، لیکن اسلامی کیمپ میں اللہ کے کچھ بندے حق تعالی کے حضور سجدہ ریز تھے۔ ایرانی کیمپ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کی انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ افسر اور نامور شہ سوار تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ نہایت خاموشی سے ایرانی کیمپ میں داخل ہو گئے۔ ایرانی خیموں سے بہر فرش زمین پر لیٹے خراٹے بھر رہے تھے۔ کہیں کہیں خیموں سے آوازیں آ رہی تھی۔ شاید وہ پہرے دار تھے اور بے فکر بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں لشکر کے عین وسط میں کون شخص پہنچ سکتا تھا۔ لیکن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے بچتے بچاتے کیمپ میں ہر طرف گھومتے پھرتے رہے۔ مشرقی افق سے سپیدی سحر نمودار ہونے کو تھا اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک کیمپ میں گھوم رہے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے خیمے کے قریب پہنچے۔ کچھ فوجی وہاں باتیں کر رہے تھے اور کچھ پڑے خواب خرگوش میں سو رہے تھے۔ پاس ہی ایک کوتل گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے دور سے ایک سائے کو آتے دیکھا تو سمجھے کہ اپنی فوج ہی کا کوئی آدمی ہوگا۔ جب وہ سایہ قریب آیا تو ایک عرب کو ایرانی کیمپ کے عین وسط میں دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ ابھی یہ عالم حیرت میں دیکھ ہی رہے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی، گھوڑے کی باگ کاٹ کر ہاتھ میں لی اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا لی۔ دونوں گھوڑے چشمے زدن میں ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایرانی سنبھل چکے تھے۔ انہوں نے شور مچایا اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے دوڑے۔ سارے کیمپ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پکڑو پکڑو کا شور ہر طرف برپا ہو گیا۔ بعض زین کے بغیر ہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ صبح کی روشنی خاصی پھیل چکی تھی اور آفتاب حجلہ مشرق سے نکلنے ہی والا تھا، لیکن دشمن ابھی تک طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ تین ایرانی شاہ سوار تو بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ چند منٹ کے بعد ایک شاہ سوار ان کے سر پر تھا۔ اس ایرانی نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے نیزہ بلند ہی کیا تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کو روک دیا اور ایک طرف ہو گئے۔ ایرانی اپنے زور سے آگے نکلتا چلا گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اس انداز سے لہرائی کہ اس کا گھوڑا بھڑک اٹھا اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ پھر نہایت پھرتی سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نیزہ اس کی پشت میں پیوست کر دیا۔ اس عرصہ میں دوسرا شاہ سوار بھی پہنچ گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ بھی وہی داؤ کھیلا۔ وہ بھی اوندے منہ زمین پر گرا۔ اس کے گرتے ہی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنا کام کر چکی تھی۔ تیسرے شاہ سوار نے جب اپنے دونوں ساتھیوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ وہ دونوں اس کے چاچا زاد بھائی تھے۔ وہ اپنے خیال میں ایک ہزار شاہ سوار پر باری تھے۔ اس نے غصے اور جوش غضب میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے کا ایک وار کیا، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہل کر چکے تھے۔ اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور ایرانی دھڑام سے زمین پر آ رہا تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے اسے کہا کہ جان کی خیر چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو۔ ایرانی نے ہتھیار ڈال دیے اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گرفتار کر لیا۔
اسی بھاگ دوڑ میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف جا نکلے جہاں ایرانی فوج کا بایاں بازو یعنی میسرہ جنگ کے لیے صف آرا تھا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ذرا بھر بھی نہ گھبرائے اور اپنے قیدی کو لیتے تلوار لہراتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے نکل کھڑے ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قیدی کو لے کر سپہ سالار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دشمن کے کیمپ کے اندر تک چلا گیا تھا اور ساری رات ان کے کیمپ میں گھومتا پھرتا رہا، ان کے ایک آدمی کو پکڑ کر لایا بھی ہوں، کوئی ممتاز شخصیت معلوم ہوتا ہے، میں نے غلط کیا یا صحیح یہ آپ فیصلہ کر لیں اور تفصیل اس شخص سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ ایرانی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بے خوفی کی بڑی تعریف کی، جو 1,00,000 سے زیادہ لشکر سے نہایت جرت اور بہادری سے نکل آئے تھے۔ اس نے ایرانی لشکر کے بارے میں نہایت اہم معلومات بھی فراہم کی۔ بعد ازاں وہ ایرانی مسلمانوں کے حسن سلوک، بہادری اور دیگر اخلاقی محاسن سے متاثر ہو کر اسلام لے آیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام مسلم رکھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسے خاص محبت تھی۔ وہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بعد والی تمام جنگوں میں شریک رہا۔ وہ مسلمانوں سے اکثر کہا کرتا تھا، باخدا جب تک تم لوگ وفاداری، صدق و اخلاص اور غم خواری اور ہمدردی کو اپنائے رکھو گے تمہیں کبھی شکست نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سید حضرت طلحہ جو کہ صحابی رسول تھے اور اکیلے ایک اتنے بڑے لشکر سے جا بھیڑے، یہ صرف ایمان کی قوت تھی، ایمان کی۔ دوستو اسی طرح سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد دہلی کے تخت پر اس کا بیٹا ناصر الدین محمود متمکن ہوا۔ یہ بھی باپ کی طرح نہایت عبادت گزار اور درویش صفت تھا، زہد و ورع کا مجسمہ، گویا سلطانی میں درویشی کرتا تھا۔ زندگی نہایت سادہ اور سیدھی سادی تھی، تکلفات سے طبعی نفرت تھی۔ مسلمانوں کے بیت المال کو امانت سمجھتا اور اپنے کو اس کا کسٹوڈین خیال کرتا، لہذا ذاتی اخراجات کا بوجھ شاہی خزانے پر نہ ڈالتا تھا۔ وہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ بلند پایہ خطاط بھی تھا۔ اپنے دور کے تمام خطاط اس کے آگے پانی بھرتے تھے۔ اپنے فن کو اس طرح کام میں لاتا کہ قرآن حکیم لکھ کر اس کے ہدیے سے گھر کے اخراجات چلاتا۔ قرآن حکیم کی کتابت کا ہدیہ لیتے وقت کسی کو پتہ نہ چلنے دیتا کہ یہ سلطان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، تاکہ کوئی زیادہ ہدیہ نہ دے دے۔ اس کی اہلیہ بھی اسی کی طرح نیک بخت اور سادہ خاتون تھی۔ اس تھوڑی سی آمدنی پر نہایت عسرت اور تنگی ترشی سے وقت گزارتی، لیکن زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لاتی۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ روٹی پکاتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا۔ ہاتھ اتنا جلا کہ آبلے پڑ گئے۔ آخر ایک روز حرف شکایت زبان پر آ ہی گیا۔ بادشاہ نے سنا تو رونے لگا، پھر کہا دنیا چند روز ہے، پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، یہاں اس تکلیف کو برداشت کر لو، حق تعالی شانہ قیامت کے دن تمہیں بے حد و حساب اجر دے گا۔ بیت المال میرا نہیں مسلمانوں کا ہے، میں تو صرف کسٹوڈین ہوں۔ آمدنی کا تمہیں پتہ ہے کہ نہایت قلیل ہے، اتنی استطاعت نہیں کہ تمہیں کوئی خادمہ ہی رکھ کر دے دوں۔ وہ نیک بخت بھی صابرہ اور شاکرہ تھی، کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، اپنا اجر آخرت کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود
زہد و تقوی کا مجسمہ تھا۔ اسے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کو بھی بے وضو زبان پر لانے سے گریز کرتا تھا۔ اس کے ایک ندیم خاص یعنی ایک غلام خاص کا نام محمد تھا۔ وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتا تھا۔ ایک روز اس نے اس کو تاج الدین کے نام سے پکارا۔ وہ ندیم خاص حکم شاہی کی تعمیل کر کے گھر چلا گیا اور پھر 3 روز تک دربار شاہی میں نہ آیا۔ سلطان نے اسے گھر سے بلا کر غیر حاضری کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، جہاں پناہ آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے یاد فرماتے تھے، اس روز خلاف عادت آپ نے مجھے تاج الدین کے نام سے یاد کیا تو میں سمجھا کہ جناب کے دل میں میرے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے میں 3 روز دربار سے غیر حاضر رہا اور یہ 3 روز میں نے سخت بے قراری اور اضطراب میں کاٹے ہیں۔ سلطان نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، میں تم سے بدگمان نہیں ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں محمد کے بجائے تاج الدین کہہ کر پکارا، اس وقت میں باوضو نہ تھا۔ مجھے شرم آئی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بے وضو لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھا عشق، اسے کہتے ہیں سچا عشق۔ یہ نعروں والا عشق نہیں، یہ حقیقی عشق ہے کہ اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی باوضو لینا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب نام باوضو اتنے احترام سے لیا جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح وہ لوگ ادا کرتے تھے، سنتوں پر کیسے عمل کرتے تھے، اور آج ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ دوستو، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ 8 ہجری میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ وہ مکہ جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی منزلوں میں تھے کہ آپ فاتحانہ طور پر اس شہر میں تشریف لائے۔ خون کے پیاسوں نے آپ کی مہربانیاں دیکھی، راستے میں کانٹے بچھانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ملاحظہ کیا۔ مکہ کے رہنے والوں کو اپنے تمام ظلم و ستم یاد تھے جو انہوں نے پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر توڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عفو و کرم سے ان سب کو حرف غلط کی طرح صفحہ دل سے مٹا دیا اور خون کے پیاسوں پر لا تثریب علیکم اليوم کے جام لڑھائے۔ کئی لوگ اسی عفو و کرم اور خلق عظیم کو دیکھ کر بعد اسلام سے سرشار ہوئے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں یہ چنگاری تو اسی وقت سلگ اٹھی، مگر کچھ مصلحتیں تھی کہ انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ نام ہی سے ظاہر تھا کہ باب کفر و شرک کی تاریکیوں میں غلطاں تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس کا بیٹا عبد العزیٰ اب یتیم تھا۔ باپ چاچا کو کفیل بنا کر اگلی دنیا میں چلا گیا تھا۔ چاچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش کی۔ بڑے ہوئے تو چاچا نے ایک غلام، کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ دیے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ بھتیجا ہوشیار بھی تھا اور محنتی بھی۔ اس نے محنت سے اپنے کاروبار کو خوب چمکایا اور اپنے قبیلہ حزینیہ میں بڑا نام پیدا کیا۔ یوں عبد العزیٰ کی دنیا تو سنبھل گئی، لیکن آخرت کے سنوارنے کا کوئی سامان پیدا نہ ہوا تھا۔ چاچا بڑا پکا بت پرست تھا۔ حد تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے کافروں کا دل کفر سے پھر گیا، لیکن چچا کا دل نہ پھرا۔ عبد العزیٰ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک دن دل کڑا کر وہ چچا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا،
چاچا مدتوں اس انتظار میں گزر گئے کہ کبھی تو آپ ان بتوں کی پرستش سے توبہ کر لیں گے، لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا۔ چاچا اس بات سے چونکا اور کہا، تو پھر؟ بھتیجے نے جواب دیا، پھر کیا؟ پھر یہ کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں، میں تو اب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر چاچا کے تیور بگڑے اور غصہ بھڑکا اور بولا، برخوردار، یہ تیرے کپڑے، تیرے رہنے کا مکان، تیرا سب ساز و سامان میرا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ ایک ایک شے جو تیرے پاس ہے وہ میری دی ہوئی ہے۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر اگلا قدم اٹھانا۔ ایمان کی شمع عبدالعزیٰ کے دل میں روشن ہو چکی تھی۔ دنیاوی لالچ کی ہوائیں اس کو نہ بجھا سکتی تھی، چنانچہ اس نے جواب دیا، چاچا واقعی ہر شے آپ کی ہے، یہ سب چیزیں آپ کی نظر ہیں، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب جو یہ اللہ کا بندہ چاچا کے پاس سے اٹھا تو اس کی ایک ایک یعنی چاچا کی ایک ایک چیز اس کو لٹا دی، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی۔ ماں کے پاس اس حال میں آیا کہ ماں نے دیکھا تو چونکی۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ لڑکا بولا، اماں اب بت پرستی نہیں ہوتی، میرا دل پلٹ گیا ہے۔ زندگی کے اتنے دن اور اتنی راتیں کفر کے اندھیرے میں گزاری ہیں، اب ایمان دل میں گھر کر گیا ہے، اب سب بتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ ماں نے ترس کھا کر ایک کمبل دے دیا۔ انہوں نے اس کمبل کو دو ٹکڑے کیے، ایک کاتا باندھ لیا اور ایک جسم پر ڈال دیا اور کوئے حبیب یعنی مدینہ کرا لی۔ مدینہ طیبہ میں ایسے وقت پہنچے کہ رات کی سیاہی چھٹ اور پھوپھٹ رہی تھی۔ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں جلوہ افروز ہوئے۔ دیکھا کہ ایک اجنبی کمبل کے دو ٹکڑوں سے جسم کو ڈھانپے بیٹھا ہوا ہے۔ نگاہ نبوت نے غور سے اجنبی کو دیکھا تو پوچھا، کون ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، مسافر ہوں، سینکڑوں میلوں کا سفر کاٹ کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ نام عبدالعزیٰ ہے، اسلام کی نیت سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ کو دیکھنے اور نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا اور اس اجنبی کی حالت زار کو دیکھ کر افسوس بھی ہوا۔ ارشاد فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ ہے، اور ذوالبجادین لقب یعنی دو کپڑوں والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصحاب صفہ میں شامل فرما لیا۔ عبداللہ کی زندگی کے دن بڑے ذوق و شوق اور جذب و مستی کے دن تھے۔ گائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی تمنا کا اظہار کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے الفاظ فرما کر خاموش کر دیتے۔ تھوڑے عرصے بعد جنگ تبوک کی تیاریاں ہونے لگی۔ انہوں نے سنا تو یہ بھی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ میں رائے خدا میں شہید ہو جاؤں۔ عبداللہ کے اس جذبہ سرفروشی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت سے تھوڑی سی چھال اتار لاؤ۔ عبداللہ دوڑے دوڑے گئے اور چھال کا ایک ٹکڑا لے آئے۔ آپ نے وہ ٹکڑا ان کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، خداوند، میں کافروں پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے یہ سنا تو اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگے اور بولے، افسوس کہ دل کی تمنا دل ہی میں رہ جاتی۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا، عبداللہ فکر نہ کرو، مسلمان جہاد کی نیت سے نکلے اور بیماری سے مر جائے تو اسے اللہ تعالی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ غرض کہ یہ لشکر تبوک پہنچا، وہاں پر لڑائی کے کوئی آثار نہ تھے۔ مجاہدین کے دل میں شہادت کی حسرتیں رہ گئی۔ چند روز وہاں قیام کے بعد مسلمان واپس لوٹے۔ عبداللہ راستے میں یکا یک بیمار ہو گئے۔
ایسے بیمار ہوئے کہ پیغام اجلا پہنچا۔ ایمان لانے کے بعد جہاد میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما دیا۔ بلال بن الحارث المزنی نے ذوالبجادین کے دفن کا حال دیکھا تھا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبر میں اترے اور اس میں لیٹ کر دیکھا کہ عبداللہ کے لیے یہ قبر چھوٹی تو نہیں۔ پھر ابو بکر اور عمر سے فرمایا کہ پورے احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو قبر میں اتار دو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ پھر باہر نکل کر فرمایا، اے اللہ، آج کی شام تک میں اس سے خوش تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ راوی کا بیان ہے کہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسعود کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں قبر میں اتارتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے دین اسلام سے سچی محبت۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔